اچھا ناظرین، دوسری طرف مریم نواز صاحبہ اپنے ہی ماتحت اداروں کی پروپیگنڈا مہم کا شکار ہو چکی ہیں۔ حالانکہ انہیں اچھی طرح علم ہے کہ ان کی مقبولیت کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں میں کس ادارے کا کیا کردار ہے اور اس پر سرکاری خزانے کو کس طرح لٹایا جا رہا ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ یوتھ نے جو رسپانس مجھے دیا ہے وہ میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ میڈیا اتنا حیران پریشان ہوا کہ کچھ اینکرز کو یہ کہنا پڑا کہ یہ سب کچھ آرٹیفیشل ہے۔ پہلے تو میڈم وزیر اعلیٰ نے اپنی ستائش کے لیے 3-4 ٹک ٹاک سہیلیاں رکھی ہوئی تھیں جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھیں اور انہیں مسلسل بتاتی رہتی تھی کہ وہ کرۂ ارض پر نئی ایک تاریخ رقم کرنے جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے وہ کسی تندور پر روٹی کی گلائی بھی چیک کرنے جاتی تھی تو انہیں بتایا جاتا تھا کہ آپ کے اس تاریخی قدم سے پاکستان میں خوراک کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہونے جا رہا ہے۔ مگر اب لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے اپنی ان سہیلیوں کے ستائشی جملے سن کر خود بھی اس حقیقت سے آشنا ہو چکی ہیں یا اس کو تسلیم کر چکی ہیں کہ وہ خود اس وقت مقبولیت کی تمام حدیں پھلانگ چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نوجوانوں میں سب سے زیادہ مقبول ہیں، اور مقبولیت کی اسی ترنگ میں وزیر اعلیٰ صاحبہ فرماتی ہیں کہ عمران خان میرے پاس آج اڈیالہ جیل میں بند ہے اور مجھے نہیں پتا وہ کیا کھاتا ہے اور کیا پیتا ہے۔ اصل میں صرف مریم صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ بتائیں کہ کیا عمران خان واقعی آپ کی قید میں ہے؟ جس سے ملاقات کروانے پر بھی آپ کا اختیار نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ آج عمران خان میری قید میں ہے۔ وہ آپ کی یہ بات سن کے مجھے لالا سہرائی کی لکھی ہوئی ایک بات یاد آ جاتی ہے۔ 1945 میں لاہور سیکریٹریٹ کے باہر، یعنی جب تحریک برصغیر میں تحریک آزادی کی تحریک چل رہی تھی، تو 1945 میں لاہور سیکریٹریٹ کے باہر 2 خاکروب میاں بیوی سڑک پر جھاڑو لگا رہے تھے کہ صنعت نگر کی جانب سے کانگریس کا ایک جلوس آتا دکھائی دیا۔ شرکا زبردست نعرے لگا رہے تھے، ہندوستان چھوڑ دو، انگریز ہو، واپس جاؤ۔ جلوس کے باعث دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ ایک طرف ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ جب جلوس گزر گیا تو دونوں نے پھر اپنی اپنی جھاڑو اٹھائی اور سڑک صاف کرنے لگ گئے۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ بھاٹی کی جانب سے مسلم لیگ کا جلوس آ گیا اور فضا بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان کے نعروں سے گونجنے لگی۔ اب بیچارے خاکروبوں کی جوڑی وہی جو تھی وہ ایک بار پھر سڑک سے ہٹ کر پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ جب جلوس گزر گیا تو بیوی نے شوہر سے پوچھا، ایڈورڈ دے ڈیڈی ایک کی رولا ہے، یہ جلوساں والے کی کہندے سن؟ خاکروب نے جواب دیا، پہلا جلوس ہندوؤں دا سی تے دوجا مسلماناں دا، دونوں ساڈے کولوں آزادی مانگدے سن پر اساں دینی کوئی نہیں انہاں نوں۔ تو حضور والا پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پلے ہے کیا، آپ خود کس کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ خیر چھوڑیں، مقبولیت کی اس میں تمام آپ بقول آپ کے آپ تمام حدیں پھلانگ چکی ہیں۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ مطلب اتنا آپ کو اپنی مقبولیت کا میڈم اتنا ہی آپ کو زوم ہے تو آپ اپنی پاپولیرٹی کے اس عروج پہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں تاکہ وہ فارم 47 والے دھبے سے بھی آپ اپنی جان چھڑائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کے والد صاحب جو ایک نحیف اور جیل میں قید عورت سے الیکشن ہارنے پر گوشہ نشین ہی ہو گئے ہیں، شاید وہ سیاسی تنہائی سے باہر آ سکے۔ ایک دفعہ یہ کر کے دیکھ لیں میڈم کام۔ مقبولیت اتنے عروج پہ دوبارہ کب آئے گی آپ کی؟ اب تو ماشاءاللہ آپ ڈنکے بج رہے ہیں، اب پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یوتھ کس کے ساتھ ہے، مقبول کون ہے اور پتہ نہیں کون ہے۔ ہم مریم نواز صاحبہ کی مقبولیت والا بیان بھی مان لیتے ہیں، مگر کیا کریں، اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ آج انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ انتہائی مقبول لیڈر ہیں۔ نارووال والا جلسہ دور سے تصویر دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے، یہ نون لیگ کا جلسہ ہے۔ میں بھی حیران رہ گیا کہ یہ نون لیگ کا جلسہ ہے، اور مجھے ایک دن پہلے سے خبریں ملنا شروع ہو گئی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہ یہ اپنے گھروں سے باہر نکلنے کے قابل نہیں ہیں، تو آج یہ اچانک انہوں نے جلسہ کیسے کر دیا؟ اور دور سے وہ جو شاٹ لیا ہوا ہے کیمروں نے، جو وہی شاٹ دکھانے کے پابند تھے سارے، تو وہ بڑا جلسہ، لمبا جلسہ ہے۔
ناظرین اس قدر افسوسناک صورتحال دیکھنے میں آئی ہے اس جلسے سے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی آف نارووال بھی ہے، وہاں پہ نارووال اسٹیڈیم بھی ہے جس کو نارووال اسپورٹ سٹی کا نام دیا گیا ہے. کسی کا انتخاب نہیں کیا گیا اس جلسے کے لیے، بالکل نہیں. اس عظیم الشان جلسے کے لیے وہاں کے نون لیگ کے ایم پی اے خواجہ وسیم بٹ کی رائس مل کے کونے کا انتخاب کیا گیا. وہ کونا جس پہ منجی خشک کرتے ہیں، چاول خشک کرتے ہیں وہاں پہ، وہ اس کونے کا انتخاب کیا گیا. وہ کونا بھی بھرتا ہوا نظر نہیں آیا تو اس کونے کو بھی آدھا بینروں سے ڈھانپ دیا گیا. کونا بھی نہیں، کونی، رائس مل کی کونی بھی نہیں بھری، کونا نہیں کونی بھی نہیں بھری. اور کیا گیا 2-3 دن سے تمام سرکاری ملازمین، اساتذہ، محکمہ تعلیم سے متعلق ہر بندہ، بچے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو لوگ تھے جو وہاں سے وظیفہ حاصل کرتے ہیں ان کو لایا گیا، اور جگہ جگہ سے اساتذہ، کوئی سرکاری اور ٹوٹل سرکاری ملازمین، بچے، اساتذہ، ڈسپینسر، سب کو جمع کر کے کل تعداد جو مشکل سے بنی وہ 2500 بنی. جس کے بعد کیا کیا گیا کہ سرکاری، ظاہر ہے کہ اس جلسے کے بعد سرکاری افسران کی سرزنش ہوئی، فوری طور پہ ڈانٹا ڈپٹا گیا ان کو کہ یہ کیا کیا ہے تم نے، تم 10 بندے بھی نہیں لا سکے. اور یہ جو سرکاری افسران ہیں یہ بھی صرف نارووال سے نہیں تھے، یہ بھی دوسرے ضلعوں سے لائے گئے تھے کہ پہلا بھرپور تاثر دیا جائے. پھر جب چینلز کے کیمرامین وہاں پہ پہنچے تو ان کو رسائی نہیں دی گئی کلوز شاٹ بنانے کی. کرسیوں کے درمیان 10-10 میٹر کا فاصلہ رکھا گیا، ایک ہی شاٹ ٹی وی کی نظر کیا گیا. وہ لمبی لائن نظر آ رہی ہے، اتنی سی پٹی نظر آ رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ جناب علی کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے. تو اتنی ڈرامے بازی کے باوجود انتہائی فلاپ شو، پرلے درجے کا فلاپ شو. اس پہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا غصے میں آنا، سیخ پا ہونا، میرا خیال ہے بجائے سمجھ میں آتا ہے. اور یہ عالم ہے آپ کا. اچھا ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کے اندرونی معاملات اور اختلافات پر بات نہیں کرتا. سب سے غیر پسندیدہ موضوع ہے میرا. بات کرنا بھی ہو تو کچھ چیزوں کا اشارہ کر کے آگے نکل جاتا ہوں، مناسب یہی سمجھتا ہوں. لیکن شیر افضل مروت صاحب اب اپنی حدود کراس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ سیدھا عمران خان کو ٹکر مارنے کے در پہ انہوں نے ٹکر لے لی ہے. اور ان کے معاملے میں بھی میں نے ہمیشہ محتاط انداز میں ہی بات کی ہے اور آج بھی محتاط انداز میں ہی بات کروں گا. پی ٹی آئی میں اختلافات کے حوالے سے ناظرین میں بہت ساری باتوں کو ذاتی طور پہ شاید بہت سارے لوگوں سے بہت زیادہ جانتا ہوں، مگر ہر انفارمیشن ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. اس لیے صرف پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو باخبر ثابت کرنے کے لیے کبھی میں نے سنسنی نہیں پھیلائی. پھر بھی میرا دل کر رہا ہے کہ شیر افضل صاحب کے معاملے میں کچھ آپ کے گوش گزار کر دوں. شیر افضل مروت صاحب کافی عرصے سے ڈیٹ ٹریک ہیں. پہلے تو وہ اپنی مقبولیت کے بارے میں بالکل ہی غلط اندازہ لگا بیٹھے ہیں. مروت صاحب تحریک انصاف میں آنے سے پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں، ماشاءاللہ اپنی ضمانت بھی ضبط کروا چکے ہیں، اور اس بار وہ ریکارڈ ووٹوں سے جیتے ہیں جسے وہ اپنی ذاتی مقبولیت سمجھ بیٹھے ہیں. اسی زوم میں اب انہوں نے عمران خان پر بھی تنقید شروع کر دی ہے، بلکہ للکارنا شروع کر دیے. انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ میں خود پی ٹی آئی ہوں، ورکر میرے ساتھ ہیں. خان 74 سال کی عمر میں 550 دن جیل میں مقید رہنے کے بعد 6-7 لوگوں کی خسر پسر سے فیصلہ کرے گا تو کون اس کو جائز ٹھہرا سکتا ہے؟ یعنی آپ عمران خان کی ذہنی صحت پہ شک کر رہے ہیں. ناظرین اس بیان سے لگتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب تو جیسے بالکل ہتھے سے اکھڑ گئے. ایک طرف علی امین گنڈا پور ان کے لیے عمران خان کے سامنے وکالت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے مہلتیں طلب کر رہے ہیں، اور دوسری طرف شیر افضل جو ہیں وہ عمران خان پر ہی حملے شروع انہوں نے کر دیے ہیں. شیر افضل جانتے نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، صرف عمران خان پر تنقید ان کی برداشت سے باہر ہے. اور ایک ایسے وقت میں عمران خان پر تنقید جب وہ ظلم کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے
اور اسے تو ان لوگوں کی بات ثابت ہو رہی ہے کہ شیر افضل پارٹی میں ایک ٹاؤٹ ہے. رہی صحیح کسر جو ہے وہ فیصل وابڈا صاحب نے پوری کر دی ہے, جو کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کا تعلق جو ہے وہ میری پارٹی سے ہے. اب پتہ نہیں وہ شرارت کر رہے ہیں یا دل سے کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. میں شیر افضل مروت سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی سمجھدار لوگ اپنی جان و مال کی نہیں, اپنی شہرت, ساکھ اور عزت کی حفاظت بھی کیا کرتے ہیں, اور اس معاملے میں آپ خاصے لاپرواہ واقع ہوئے ہیں. یہ لاپرواہی جو ہے پہلے بھی آپ کو کافی نقصان پہنچا چکی ہے, اور آئندہ بھی مجھے کسی اچھے کی امید نہیں ہے. اچھا ناظرین, گھی کے بعد چینی کی قیمتیں بھی بے قابو ہو گئی ہیں. گزشتہ 2.5 ماہ میں چینی کی قیمت 22 روپے کلو کا اضافہ ہوا ہے چینی کی قیمت میں. شہباز حکومت نے لاکھوں ٹن چینی جو ہے برآمد کرنے کی اجازت دی ہے. برآمد کی اجازت قیمت نہ بڑھنے سے مشروط تھی. دوسری جانب گنے کا کاشتکار روتا ہے کہ شوگر میلز ان سے کوڑیوں کے مول جو ہے وہ گنا خریدتی ہیں. یہی نہیں, گھی کی قیمت 10 روپے مزید اضافے کے بعد 560 سے بھی غالباً تجاوز کر گئی ہے, جبکہ گزشتہ 3-4 ماہ کے دوران مجموعی طور پر خوردنی تیل اور گھی کی قیمتوں میں 100 روپے فی کلو سے زیادہ کا اضافہ ہو چکا ہے. صدر کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن طاہر ثقلین بٹ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پہلے قیمتیں بڑھا کر اب رمضان المبارک میں قیمتیں کم کرنے کا ڈرامہ رچایا جائے گا. اچھا جی, سینٹ میں حکومت کو شکست ہوئی ہے. تحریک انصاف نے اسٹیٹ بینک بل پیش کیا, اور گنتی کے دوران اپوزیشن ارکان کی تعداد زیادہ نکلی. ڈپٹی چیئرمین نے ووٹوں کی گنتی کے نتائج کا اعلان نہیں کیا اور اجلاس ملتوی کر دیا, جس پہ پی ٹی آئی کا شدید احتجاج منظر عام پر آیا. اس پر ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے تحریک انصاف کے 3 ارکان سینٹ کی موجودہ سیشن میں رکنیت معطل کر دی ہے. ملک میں ناظرین اخلاقیات کے ساتھ ساتھ پارلیمانی روایات کا بھی کچلا ہو کے رہ گیا. دم توڑ چکی ہیں ساری روایات. کوئی درستی کہتا ہے کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے, اور عوام سے اچھی طرح انتقام لیا جا رہا ہے, خوب انتقام لیا جا رہا ہے.